الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری چھٹی نشست ہے۔ یہ تفسیر قرآن جو علماء کے اقوال اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام کافی امہات الکتب کی ریکارڈنگ عمل میں آ چکی ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی ہماری یہ تفسیر قرآن ہے، جس میں الحمدللہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری کیے تھے، اور کیونکہ یہاں سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، یعنی پورے قرآن پاک کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ، تو اب سورہ فاتحہ کی جب ہم تفصیل اور وضاحت ایک مرتبہ ذکر ہو جانے کے بعد پھر بار بار تمام کلام پاک میں اس کی آگے تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی کے پیش نظر من جملہ اس کے تمام رموز و اسرار اور اس کے فوائد اور لطائف کا ذکر سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیا گیا۔ تو اب ہم یہاں ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے صفات عالیہ، انہی کا سلسلہ اور انہی صفات کے متعلق چند وضاحتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں کہ اب ہم پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب تھا کہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ جو صفات میں بندوں کو عطا فرماتا ہے اور مالک بناتا ہے، اس میں بقدر ملکیت اور اللہ تعالیٰ کی اذن اور اجازت، اسی کے مقدار بندہ اس صفت کا مالک بنتا ہے، اور وہ بھی عارضی، ہمیشہ وہ اس صفت کا مالک نہیں ہوتا۔ مثلا صفت یعنی اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا، اللہ تعالیٰ کا حی سمیع، سننا، جاننا، دیکھنا، اور تمام جتنے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو وہ اپنے بندوں کو ان صفات سے متصف فرماتا ہے، اسی کا آگے تسلسل ہے اور اسی کی وضاحت ہے کہ آج کل ہر روحانی کام سے بے روح موحد علم غیب سے ڈرا کر روکتے ہیں، لہذا اس کے متعلق ایک مختصر سی تحقیق یہاں پر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ علم غیب مرکب اضافی ہے علم اور غیب سے۔ علم غیب کا جو مطلب ہے وہ مرکب اضافی، مرکب یعنی جوڑ دینے کو مرکب کہتے ہیں، ایک شے کو دوسری شے سے جوڑ دینا، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو یہ مرکب اضافی ہے عربی ترکیب میں۔ تو یہ علم اور غیب دو جز سے مل کر بنا۔ ہم پہلے انہیں تحقیق کریں گے۔ علم کے معنی ہے جاننا، ظاہر ہے کہ جس کا وجود بالذات ہے، یعنی واجب تعالیٰ، اس کا علم بھی بالذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وجوب بالذات یعنی خودی سے پائے جانے والی، اور اس کا علم بھی بالذات ہوگا، کسی اور کی عطا سے نہیں ہو سکتا، کسی اور کے دینے سے اس کا علم اس کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کا علم بھی بالذات اس کو عطا، اس کی ملکیت ہے۔ اور جس کا وجود بالعرض ہے یعنی ممکن، وہ مخلوق، اس کا علم بھی بالعرض ہے، یعنی جس کو علم ملا ہو اگر وہ واجب ہے تو اس کا علم بھی بالذات ہے، اور جس شے کو علم ملا اگر وہ ممکن ہے یعنی مخلوق، تو اس کا علم بھی اسی قدر ہوگا، یعنی بالعرض ہوگا، ہمیشہ اس کا وجود نہیں ہوگا۔ اتنا ماننے کے بعد شرک کوسوں دور ہو گیا۔ یہاں واضح فرق ہو چکا ہے کہ شرک کیسے ہو سکتا ہے۔ علم عینی بھی ہوتا ہے، یعنی معلوم دیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ علم سماعی بھی ہوتا ہے۔ علم عینی یعنی دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اسی طرح علم سماعی بھی ہوتا ہے، یعنی سننے سے علم حاصل ہوتا ہے، یعنی کسی نے اس سے کہا اور اس نے سنا۔ علم تحقیقی بھی ہوتا ہے، تقلیدی بھی ہوتا ہے۔ تحقیقی انسان خود
محنت اور جستجو سے اس علم کو حاصل کرتا ہے، اور دوسرا تقلیدی بھی ہوتا ہے، یعنی تقلید کسی کی بغیر دلیل طلب کیے اس بات کو مان لینا، اس کو تقلید کہیں گے۔ تو علم تقلیدی بھی ہوتا ہے، دوسروں کی تحقیق پر ہم اپنا ہی فکر اور اپنی ہی بات کو اس کے مطابق کر لینا، اپنی رائے کو اس کے موافق کر لینا، یہ ہوگی تقلیدی۔ تو علم تقلیدی ہوگا اور ایک تحقیقی ہوگا۔ اب رہ گیا غیب، یعنی ایسا علم جو انسان کو نہ اس میں اس کا تحقیق کا دخل ہوگا نہ تقلید کا دخل ہوگا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی۔ اللہ کے لحاظ سے تو کوئی شے غیب نہیں۔ غیب کا جو معنی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی شے غیب نہیں۔ غیب مطلق جو کسی بندے کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا، غیب مطلق یعنی ایسا غیب جو صرف اللہ کا علم ہے، کسی اور مخلوق کو وہ واضح ہو ہی نہیں سکتا، معلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے حقیقت و کن و ماہیت حق جل وعلا، اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور اس کی ماہیت اور اس کی یعنی شان اور اس کا ادراک، یہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتا مکمل طور پر۔ اس کا علم دائرے بشری سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم انسان کی عقل سے ماوراء اور بالاتر ہے۔ انسان اس کو کسی بھی علم کے جتنے ذرائع ابھی ذکر کیے گئے ہیں اس میں سے کسی بھی ایک ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے مکمل علم کا ادراک نہیں کر سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جان سکتا ہے۔ بندہ غریب سرافکندہ اپنی ہی حقیقت نہیں جان سکتا تو اللہ کی حقیقت کیا جانے گا؟ پس نہ علم عبد و علم حق برابر ہوئے۔ جب یہاں دونوں علم میں فرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے علم میں اور بندے کے علم میں، نامعلوم حق و معلوم حق، اور دونوں علم برابر نہیں ہو سکتے، جیسے معلوم حق اور معلوم عبد۔ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں معلومات میں سے ہیں، یعنی اللہ کے علوم، اور جو چیزیں معلوم بعبد ہے، بندہ جن چیزوں کو حاصل کیا وہ چیزیں، تو دونوں چیزوں میں فرق واضح ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک عمدہ نصیحت ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہنے میں تم کو مزہ ملتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ آج کے دور میں بہت آسان ہو گیا کہ ایک مسلمان کو دائرے اسلام سے خارج کر دینا، ایک بہت آسان بات اور ہلکی بات ہو گئی۔ اتنا بڑا انسان ٹھیکہ لے رکھ چکا ہے کہ جسے چاہے اسلام میں داخل کرے اور جسے چاہے اسلام سے خارج کر دے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے کہ مسلمانوں کو کافر کہنے میں تم کو مزہ ملتا ہے، تم فوارہ شرک و تکفیر کیوں بنے ہوئے ہو؟ معلوم نہیں کہ فوارے کا پانی کو کہ خود اسی فوارے سے نکلتا ہے اور اسی پر گرتا ہے، کہ انسان جب آپ غور کرتا ہے کہ فوارے کا پانی اپنے مقام سے نکل کر اوپر اچھلتا ہے، اس کے بعد نتیجتاً کہاں لوٹتا ہے وہ پانی؟ دوبارہ اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ تو اپنی جگہ سے وہ پانی نکلتا ہے اور پھر اپنے ہی اوپر وہ گرتا ہے۔ اب رہ گیا علم غیب اضافی، تو وہ ہوتا ہی ہے، یعنی علم غیب اضافی ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے۔ ایک چیز کو ایک شخص دیکھتا ہے، دوسرا نہیں دیکھتا، تو ایک کے لیے وہ علم ہوا، دوسرے کے لیے نہیں ہوا۔ یہ علم غیب اضافی نہیں ہے، پھر تو کیا؟ اضافی یعنی اس ایک علم کی طرف دوسرے کی طرف کر دینا، ایک علم کی نسبت دوسرے کی طرف کر دینا، تو یہ اس کا علم ہوا، دوسرے شخص کے لیے وہ علم نہیں ہوا۔ ایک علم کو ایک شخص جانتا ہے، دوسرا اس علم کو نہیں جانتا، تو یہ ایک علم نسبتی ہوا، اضافی ہوا۔ اسی طرح دیکھیے علم غیب 3 قسم پر ہے۔ غیب مطلق تو صرف خدا ہی کو ہے اور بس کسی اور کے لیے وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا، وہ ہے غیب مطلق۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض علم غیب انبیاء کو دیا جاتا ہے،
جیسے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ آیت مبارکہ واضح، بالکل واضح علم غیب کے عطا کرنے میں اپنا ثبوت دیتی ہے کہ وہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے برگزیدہ رسول پر۔ اسی طرح علم غیب ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ مثلا جس کو علم غیب نہیں وہ کافر ہے۔ ایک عجیب سی بات نظر آئے گی سننے میں کہ اسی طرح تیسری جو قسم ہے، علم غیب ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، لیکن جس کو علم غیب نہیں وہ کافر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے، اللہ، فرشتے، جنت، دوزخ، مسلمان کی تعریف ہے یؤمنون بالغیب، یعنی مسلمان غیب کا علم رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ یعنی یہ اس سے واضح ہو گیا کہ مسلمان جب مسلمان ہی نہیں بنتا جب تک کہ وہ علم غیب اسے عطا نہ ہو، اور علم غیب پر وہ فائز نہ ہو۔ اور وہ غیب کیا چیزیں ہیں؟ یہی مذکورہ چیزیں کہ فرشتوں کا علم اور اللہ تعالیٰ کا علم اور جنت اور دوزخ کا علم، یہ تمام چیزیں انسان کب کر اسے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور اگر وہ دیکھ کر ایمان لائے تو پھر وہ تو غیب کا علم ہوا ہی نہیں، غیب پر ایمان ہوا ہی نہیں، بلکہ وہ تو دیکھ کر ایمان ہے۔ اور قرآن پاک ان کی اوصاف بیان کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ارواح طیبہ سے بات چیت ممکن ہے؟ اسی طرح جیسے بے شک ممکن ہے۔ ایک بہت ہی اہم بات یہاں پر ذکر ہے، کیا ارواح طیبہ سے ایک انسان کی بات چیت ممکن ہے؟ بے شک ممکن ہے۔ اس کی مثال جیسے معراج شریف میں حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے ملاقات کی، ان کی امامت کی۔ انبیاء میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد نے نعم الولد، اور دوسرے انبیاء نے نعم الاخ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں کی تخفیف، یعنی ان میں ہلکا اور کم سے کم کرتے چلے گئے، اس میں آپ گزارش کرتے چلے گئے۔ اسی طرح حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، مدد دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد حاصل کی۔ کسی بزرگ کو کیا کہنا؟ کسی بزرگ کو یہ کہنا آپ میری بیماری اچھی کر دیجئے یا اولاد دے دیجئے، شرک نہیں؟ کیا شفا اور اولاد دینا اللہ کی صفت خاصہ نہیں؟ ہر ایک وجودی صفت بالذات اللہ کے لیے ہے، اور مجازی نسبت اسباب کی طرف کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کی نشستوں میں جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نسبتیں بعض حقیقی ہوتی، بعض مجازی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں، تو وہ نسبت حقیقی ہوگی کہ حقیقی کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی نسبت اگر اسباب کی طرف کی جائے تو وہ مجازی ہوگی، اسناد نسبت مجازی کہلاتی ہے۔ جس طرح شفا کی نسبت ڈاکٹر اور حکیم کی طرف اور دوا کی طرف کی جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مریم علیہ السلام میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تم کو پاک لڑکا دوں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اس کے بعد فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، یہاں پر واضح طور پر پیدا کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی ہے۔ اور جب تم بناتے ہو مٹی کیچڑ سے مثل پرندے کی صورت کے، پھر تم اس میں پھونکتے ہو، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ میرے حکم سے۔ اسی طرح وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، تم شفا دیتے ہو، چنگا کر دیتے ہو مادرزات نابینا اور کوڑی کو، اور مردوں کو زندہ کر دیتے ہو میرے اللہ کے حکم سے۔
یعنی میرے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ تمام چیزیں، یہ صفات اور یہ کمالات اور یہ جو نسبتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، زندہ کرنے کی، شفا دینے کی اور صحت یابی عطا کرنے کی، یہ تمام کی تمام، اور مردوں کو ان کو زندہ زندگی کی طرف لوٹانے کی، یہ تمام کے تمام عطا ہوئے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے۔ اسی طرح ان تمام مقامات میں بِإِذْنِی یعنی بِإِذْنِ اللہ کی قید نسبت مجازی کو ظاہر کرتی ہے۔ بِإِذْنِی کا لفظ واضح کرتا ہے کہ یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی نہیں۔ اگر بِإِذْنِی نہ ہوتا تو ایسا تصور کیا جا سکتا کہ یہ خود وہ اپنی ذات سے کسی اور کی نسبت کے بغیر بالراست نسبت خود انہی کی طرف ہوتی، یہ تصور کیا جا سکتا تھا، جبکہ یہاں اس طرح نہیں ہے، بلکہ نسبت مجازی سے بھی شرک ہو جائے تو بات کرنا دشوار ہو جائے۔ اب واضح سمجھ جانا چاہیے، انسان اتنا بھی اگر نہ سمجھے تو اس کی عقل کس کام کی، کہ نسبت مجازی اور نسبت حقیقی میں فرق جب اسے سمجھ میں نہ آئے اور وہ نسبت مجازی کے ذریعے شرک اور کفر کے فتوے لگاتے رہے اور اس طرح کے احکامات مسلمانوں پر جاری کرتے رہے، تو پھر اس نے اور کیا سمجھا اور اس کا عقل کس مقام پر ٹھہری، اس کی عقل کس بات کو سمجھی۔ نسبت مجازی سے بھی شرک ہو جائے تو بات کرنا دشوار ہے، انسان گفتگو ہی نہیں کر سکتا۔ کیا بزرگوں کے نام پر فاتحہ دے کر کھانا کھلانا، جانوروں کو کہنا کہ یہ فلاں کا ہے، شرک ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل نہیں؟ یہاں اسی طرح کا ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اضافت و نسبت ادنا تعلق سے بھی ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو، کسی شے کو کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کر دینا اور ان کی طرف اضافت کر دینا، یہ ضروری نہیں کہ مکمل ان کی طرف نسبت ہو، بلکہ وہ مکمل اس شے کے مالک ہو، بلکہ تھوڑی سی اور مختصر سی کسی ادنا سی صورت سے بھی اگر وہ چیز ان کی طرف نسبت ہو سکتی ہے تو وہ ادنا تعلق سے ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ شے فلاں کی ہے تو وہ حقیقت میں ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کسی اور کی طرف اس چیز کی ملکیت اور قدرت اور اس کا حصہ اور اس کی جائیداد، یہ تمام چیزیں جس کا انسان مالک ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ مخلوق کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے نسبت کیا جانا یہ نسبت مجازی ہوگی، حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیے، تم کہتے ہو کہ یہ بکرا میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کھانا میرا ہے، اگر یہ سب ما اہل بہ لغیر اللہ یعنی اللہ کے نام پر جو پکارا جائے میں داخل ہو جائیں تو بڑی مشکل ہوگی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ گھر میرا نہیں خدا کا ہے تو وہ وقف ہو جاتا ہے۔ ذرا سا غور کریں الفاظ میں، انسان اگر یہ تصور بٹھا کر چلے کہ یہ تمام چیزوں کا مالک میں نہیں، اگر وہ کہے گا کہ میں ان تمام چیزوں کا مالک ہوں تو یہ تصور کر رہا ہے کہ یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ میں یہ کار کا مالک، یہ گھر کا مالک اور یہ فلاں جائیداد کا مالک میں کیسے ہو سکتا ہوں، بلکہ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اب وہ کہنا لگے کہ اس کا مالک اللہ ہے اور یہ فلاں چیز کا مالک اللہ ہے، اور تمام اس کی جتنی جائیدادیں تھیں، وہ جن چیزوں کا مالک تھا، اس کے متعلق اگر یہ کہہ دے کہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ شرعاً وہ شے وقف ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور وہ وقف ہو جانے کے بعد وہ مطلق بلکہ ذرا برابر بھی اس پر تصرف نہیں رکھ سکتا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی وہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں بس اللہ کا حکم اب نافذ ہوگا۔ نہ اسے بیچ سکتا ہے، نہ کسی کو اور تحفہ دے سکتا ہے، نہ اس میں کسی اور کا اس میں اختیار ہو سکتا ہے، بلکہ وہ شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، صرف اور صرف اس کے الفاظ کے کہنے سے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ یہ بیوی خدا کی ہے تو وہ کفر ہو جائے گا۔ بیوی اور اس کے بچے یہ ہوتے کیا ہے؟ یہ انسان کے ہوتے ہیں، انسان ان کا مالک ہوتا ہے، اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ یہ جب تک انسان زندہ ہے تو اس کی بیوی اس کی ہوئی، جیسے ہی مر جائے تو پھر وہ کوئی اور
اس سے شادی کرے گا تو کسی اور کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ اسی طرح خادم غلام ہے، اسی طرح اس کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہاں تصور کرتے چلے جائیں، یہ ذرے سے دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ خود جہاں دوسروں کو کفر و شرک کے فتوے لگاتے رہا ہے، اگر اسی بات کو وہ اپنے اوپر جب لاگو کرے اور اس کو ثابت کرنے لگے تو اس کا بہت بڑا نتیجہ نکلے گا اور بہت برے حالت میں یہ شکار ہوگا کہ یہ خود اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ کیسی کیسی چیزیں اپنا سے نسبت کرتا جا رہا ہوگا۔ بہت ہی بہترین مثال یہاں علماء کرام وضاحت فرماتے ہیں کہ اب انسان تھوڑی دیر کے لیے سمجھے کہ میں بیوی کا مالک کیسے، میں اپنے بچوں کا مالک کیسے، بلکہ اس کا مالک تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، تو کیا ہوگا؟ واضح ہے، کفر ہو جائے گا۔ ایصال ثواب احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، یعنی ثواب پہنچانا، اچھے عمل کا ثواب پہنچانا، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ابو داؤد و نسائی میں ہے کہ ام سعد کے لیے کنواں رضی اللہ عنہا کنواں کھدوایا گیا اور پکار دیا گیا، ہذہ لام سعد، یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ دیکھو اس سے امیر بھی پانی پیتے تھے اور غریب بھی۔ اب ما اہل بھی لغیر اللہ وقت ذبح کے لیے ہے۔ یہ جو لفظ کا ذکر بار بار کہہ کر عام لوگوں کو تشویش میں ڈالتے ہیں اور ان پر کفر و شرک کے توہمات میں ان کو گھیرتے ہیں اور ان کو شکار کرتے ہیں، اس کے الفاظ کے ذریعے ما اہل بھی لغیر اللہ، اس کی حقیقت اور اس الفاظ کے واضح معنی کیا ہے کہ یہ وقت ذبح کے لیے خاص ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت جو ہے سو اس کا استعمال کیا جاتا رہے۔ کفار ذبح کے وقت بسم اللہ والعزیٰ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے، اس کے مقابل ذبح کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر قائم کیا گیا۔ اسلام جب آیا تو اس قول کے مخالف جو کفار و مشرکین کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، تو اسی کے مقابل مسلمانوں کو حکم ملا کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہیں۔ قربانی کے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ھذا منک ولک، اللہم ان ھذا عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر، اور اللہم ان ھذا عمن شہدنی بالبلاغ۔ ترجمہ، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کی جانب سے ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ یہ ان کی جانب سے ہے جنہوں نے میرا پیغام پہنچانے کی گواہی دی۔ بتوں کے لیے ذبح کرنا الگ بات ہے اور ایصال ثواب کے لیے نام خدا پر ذبح کرنا جدا ہے۔ یہ دونوں میں کھلا فرق ہے کہ بتوں کے لیے ذبح کرنا، بتوں کے نام پر ذبح کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر اللہ تعالیٰ کو تو ثواب کی ضرورت نہیں بلکہ ثواب کے محتاج اس کے بندے ہیں، تو ان بندوں کی طرف اس کار خیر کا ثواب ایصال کرنا یعنی پہنچانا، یہ ہے ایصال ثواب۔ یہ کیوں کر شرک ہوگا اور کیوں کر کفر ہوگا، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بدتمیزی سے عدم تفقہ ثابت ہوتا ہے، بہت وہ جھنجھوڑ دینے والے الفاظ ہیں، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں تکلیف دینے والے ہیں۔ تکلیف اگرچہ کہ ہمیں ہوتی ہے، اسی لیے کیونکہ ہم غلط فہمی کا جو شکار ہو چکے۔ بدتمیزی سے یہاں ہوا کیا ہے، بلکہ یہاں کچھ اور نہیں، عدم تفقہ، دین میں فقہ اور معرفت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں انسان کی خیالات اور وہم میں آتے رہے، اور جو چاہے وہ اپنی زبان سے جسے چاہے جو احکام لگاتے جا رہا ہے۔ تمہارے پاس آدمی کی طرف سے کسی شے کی نسبت کرتے ہیں تو ایسی نجس ہو جاتی ہے کہ خدا کا نام بھی اس کو پاک نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس مشرک جس کی نجاست منصوص ہے، یعنی قرآن کی نص سے واضح ہے، انما المشرکون نجس، خدا کا نام لیتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی مسلمان ہو جاتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بہترین اور عمدہ نصیحت اور عمدہ بات یہاں نقل فرماتے ہیں کہ
دوبارہ سنجیدگی سے سننے کی ضرورت ہے کہ ایسی نجس صرف اور صرف غیر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بجائے کفر و شرک اور بتوں کا نام لیتے ہی وہ شے نجس ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو زندگی بھر بت پرستی کرتا رہا اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن اس کو نجس واضح نص قطعی سے ثابت ہو گیا، انما المشرکون نجس، یعنی ان کی نجاست اگرچہ کہ حقیقی نہیں حکمی ہے لیکن قرآن نجس کہہ دیا ہے، اس کے باوجود جیسے ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کافر ہو یا مشرک مسلمان ہو جاتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی خوبی اور اسلام کی اس کی بھلائی اور بہتری کہ ہر ایک کے لیے اپنے دروازوں کو کھلا رکھا ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ بخاری مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر عرض کیا میری بہن نے نظر کی تھی کہ وہ حج کرے گی اور مر گئی، یعنی بغیر حج کیے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اللہ کا قرض ادا کرو، وہ زیادہ مستحق ہے کہ ادا کیا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں نہیں بلکہ ایک انداز اور قیاس کے ذریعے یہاں بیان فرماتے ہیں کہ بالراست یہ نہیں فرماتے کہ تم ادا کرو، بلکہ کیا اگر اللہ کا قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہیں کرتے؟ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کرنے کا طریقہ بتایا کہ جو چیز انسان کے لیے شریعت میں اسے آسانی سمجھ میں نہ آئے تو دیگر مثالوں سے وہ اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی دیگر آیتوں کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے وہ ان کی روشنی میں جو نئے اور بالکل ایسے مسائل ہیں جو اس کے لیے واضح نہیں ہوتے تو اس پر قیاس کر وہ ان مسائل کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، جبکہ وہ تمام علوم کا ماہر ہو جن کے ذریعے وہ فقہ اور علم دین پر قدرت رکھ سکتا ہو۔ اسی طرح اور ایک روایت یہاں ذکر کی جاتی ہے کہ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی، پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی دی، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اجر واجب ہو گیا اور اس لونڈی کو میراث نے تم پر واپس کر دیا۔ اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ ان پر ایک ماہ کے روزے واجب تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ان کی طرف سے رکھو۔ عرض کیا انہوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ان کی طرف سے حج کرو۔ بخاری اور مسلم نے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں نے ناگہاں طور پر انتقال کیا ہے، یعنی اچانک ان کا انتقال ہو گیا، کیا میری رائے میں اگر ہوتی تو خیرات کرتی، تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ ان تمام روایتوں سے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ ایصال ثواب یہ سنت ہے اور مستحب ہے، اس پر ثواب پہنچے گا اور کرنے والے کو بھی اجر عطا ہوگا۔ ایصال ثواب یعنی ثواب کو پہنچانا درست بھی ہو تو سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے کا کیا ثبوت؟ یہ تمام اعتراضات جو غلط فہمی کی وجہ سے کیے جاتے ہیں ان کو بتدریج یکے بعد دیگر
ذکر کرتے ہوئے ان کی وضاحتیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں کہ ایصال ثواب اگر مان بھی لیا جائے تو اب اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو سامنے ہی رکھ کر پڑھنا، یہ اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ سامنے کھانا رکھنا تعیین کے لیے ہے، سامنے کھانا اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ تعیین ہے، یعنی اس کھانے کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچے۔ سنن ابن ماجہ میں کھانا کھانے پر اس دعا کو پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، جس میں لفظ ھذا تعیین کو ظاہر کرتا ہے۔ کتنا باریک اور ایک مضبوط ترین استدلال ہے اس روایت سے کہ یہاں لفظ ھذا اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر کھانا سامنے تھا اور اس میں تعیین کی گئی۔ اور فاتحہ پڑھنا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو ابتر، یعنی ہر اہم امر، ہر بڑا معاملہ جو الحمدللہ سے شروع نہ ہو وہ ابتر ہے، بے خیر ہے۔ اس سے بہت ہی عمدہ اور مدلل طریقے سے سورہ فاتحہ کا ذکر ثابت اور فاتحہ پڑھنے کا ثبوت واضح اور ہمارے سامنے کھل کر آ جاتا ہے کہ یہ حدیث مبارک ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو ابتر، ہر وہ بڑا معاملہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حمد نہ ہو وہ ابتر ہے، یعنی اس میں خیر نہیں، وہ معاملہ نامکمل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا بھی درست ہو تو ایک ہی قسم کا کھانا بار بار پکانے کے کیا معنی؟ مختلف قسم کے جو اعتراضات ہوتے ہیں انہیں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد ان کے مدلل طریقے سے اور مضبوط طریقے سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کے جوابات بھی مذکور ہیں۔ جس طرح ایک ہی کھانا بار بار رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ خیر الامور ادومھا، بہترین کام وہ ہے جن پر ہمیشگی ہو، تکرار ہو، مداومت ہو۔ یہ استدلال کا بہت ہی خاص انداز ہے علماء کرام کا، جس سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں استدلال کرتے ہوئے یہاں ذکر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا غوث پکارنا بھی کیا ناجائز نہیں، شرک نہیں؟ ترمذی، نسائی، طبرانی، ابن خزیمہ، حاکم سے بیہقی نے یہ دعا روایت کی ہے۔ بغور ملاحظہ فرمائے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بحبیبک المصطفى عندک یا حبیبنا یا محمد انا نتوسل بک الی ربک فاشفع لنا عند المولى العظیم یا نعم الرسول الطاہر اللہم شفعہ فینا بجاہہ عندک۔ ترجمہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں تیرے برگزیدہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو تیرے پاس برگزیدہ ہیں، اے ہمارے حبیب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگتے ہیں، خدائے بزرگ و برتر کے پاس آپ ہماری سفارش کیجئے۔ اے خدا کے پاک رسول، یا اللہ رسول اور خدا کی سفارش قبول کر ہمارے حق میں اس آبرو اور عزت کی وجہ سے جو تیرے پاس ان کی ہے۔ دیکھو، غور کریے، اس دعا میں یا محمد کی ندا ہے واضح الفاظ میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اس دعا کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے خود پڑھا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ دیکھو، التحیات میں السلام علیک ایھا النبی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جاتا ہے، اور نیز اس بات پر بھی غور کرو کہ لفظ کے ساتھ معنی اور معنی کے ساتھ مصداق ذہن بھی آ جاتا ہے۔ جیسے ہی لفظ ذکر کیا جاتا ہے تو لفظ کے معنی ذہن میں آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی معنی ذہن میں آ جائے تو اس معنی پر دلالت کرنے والا لفظ بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو جب السلام علیک ایھا النبی کا لفظ جیسے ہی زبان پر آتا ہے تو وہ ذات
جو یہ نام والی ہے اور یہ لقب والی ہے اور یہ مرتبے والی ہے خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے۔ بس اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں، وقت رسول اللہ یہ الفاظ کے ادا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کا ذہن میں آ جانا جو اس کے فرد اعلیٰ اور بہترین مصداق ہے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ جب دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ذات بابرکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تصور ذہن میں آنا جو کہ اس کے فرد اعلیٰ اور بہترین مصداق ہے کہ آپ پر انعام کیا گیا۔ تو اگر تصور میں آ جائے، ایک طبعی بات ہے، ایک انسان کی مزاج ہے اور اس کی عادت ہے، اور مدعیان توحید یعنی وہ اشخاص جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، تم یا رسول اللہ پکارنے کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم رکھنے کو کفر اور شرک اور کیا کیا سمجھتے ہو؟ سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ضرور ہم نے تم کو شاہد، گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ شاہد حاضر ہو تو فرع کی شہادت صحیح نہیں، شاہد جب خود حاضر ہو تو فرع کی شہادت صحیح نہیں، یعنی دوسروں کی شہادت کی ضرورت نہیں ہو سکتی جب خود دیکھنے والا حاضر ہو جائے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، خود تم میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے جس پر وہ تمام چیزیں جو تم کو تکلیف دہ ہیں دشوار گزرتی ہیں۔ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال سے واقف نہ ہوں، ہماری تکلیفات ان پر کیوں کر شاخ گزریں گی؟ جب تک حضور علیہ السلام کو ہماری تکلیفات کا علم نہ ہو تو آپ کو اس سے تکلیف کیسے ہوگی؟ علم کے بعد ہی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور وہ شاخ گزرتی ہے۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، لا یشاک احدکم بشوکۃ الا واجد المها، یعنی تمہارے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھتا مگر اس کا درد میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ روایت غوث اعظم نے یعنی حضرت رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمائی۔ بعض احادیث میں یہ بھی ہے، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، یعنی میں اللہ کے نور وجود سے، اللہ کے نور یعنی وجود سے ہوں اور ہر شے میرے نور یعنی میرے وجود سے ہے۔ اور اسی طرح کی روایت صحیح حدیث میں ہے، اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی دینے والی تو وہی ہے اور تقسیم کا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر رکھا ہے۔ جسے چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ ہم کو جو کچھ ملتا ہے قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ ابن سینی کہتے ہیں عمل الیوم واللیلۃ میں دو روایتیں بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیر میں چوٹیاں بھر گئی تھی یعنی سند ہو گیا تھا، اور اس کے بعد یعنی پیر سن ہو گئے تھے۔ ان سے کسی نے کہا آپ محبوب ترین شخص کو پکارو، انہوں نے یا محمدہ پکارا اور کھڑے ہو کر چلنے لگے، یعنی بس ان کا جو درد تھا وہ ان الفاظ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ یہ ان کی محبت اور ان کے حضور سے دلی تعلق تھا اور قلبی گہرائی ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور انہی کی یادوں میں گزرتی تھی۔ یا محمدہ کا لفظ زبان پہ آ گیا جیسے ہی انہیں کہا گیا کہ جو آپ کے پاس سب سے محبوب ترین ہوں گے انہیں یاد کرو، تو انہوں نے پکارا یا محمدہ اور اٹھ کر چلنے لگے۔ یہی حال عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا ہوا، انہوں نے یا محمدہ کا نعرہ مارا اور ایسے ہو گئے جیسے پیر سے بندھی رسی کھل گئی۔ کنز العمال میں روایت ہے۔ اور مسند عمر میں ایک بڑی حدیث ہے، ان میں سے مسند
مسند عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مسند، بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہوتے تھے وہ آپ کی روایتوں کو نقل کر کر اسے جمع کر دیتے تھے، تو اس طرح سے کئی صحابہ کی طرف کئی بعض مسانید، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی ایک مسند عائشہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی مسند ابو ہریرہ مذکور اور نقل کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح مسند عمر میں ایک بڑی حدیث ہے، اس میں ہے فقال عمر السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، ماذا لقیت بعدکما، یا رسول اللہ آپ پر سلام، یا ابا بکر آپ پر سلام، میں نے آپ دونوں کے بعد کیا کیا مصیبتیں اٹھائی۔ اسی کے ساتھ اور ایک روایت ذکر کرتے ہیں، حصن حسین میں جو امام یحییٰ بن شرف الدین النووی غالباً رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اذکار کی، اس میں حضرت سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کے متعلق جو راہ گم ہو گیا فرمایا کہ پکارے اعینونی یا عباد اللہ، یعنی راہ میں گم ہو جانا، راہ کھو جائے تو وہ راہ سے یعنی بھٹک جائے تو اس کے لیے یہ پکارنے کا حکم ملا کہ اعینونی یا عباد اللہ، اس طرح کی روایت ذکر ہے۔ یعنی کسی کو اگر راستہ نہیں ملتا جی، راستے میں تنہا ہو، یعنی اسے راستہ صحیح راستے کی جہت سے وہ ناواقف ہو اور بھٹکتا ہو تو اس کے لیے ایک آسان سا نسخہ ہے اور بہترین، اور کئی بزرگان دین سے اس طرح کی روایت ہے اور یہ مجرب ہے، اور باضابطہ اس کی روایت حسن حسین میں روایت ہے کہ اعینونی یا عباد اللہ، اس طرح کے الفاظ وہ ادا کرے، اعینونی یا عباد اللہ، اس کا مطلب ہے اے بندگان خدا تم میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو تم میری مدد کرو۔ ہم کو اللہ کا حبیب احب الناس ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ وہ ہمارے بھی حبیب ہے اور محبوب ہے۔ اور یہاں اس روایت پر غور کریں، اعینونی یا عباد اللہ، وہاں پر کوئی نظر تو نہیں آتا، مگر کسے پکارے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو غیب کی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، وہ آپ کی مدد کرے گی، وہ آپ کی مدد کو آئے گی۔ اور اب ہمارے پاس جو سب سے زیادہ حبیب ہے، ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ پکاریں گے یا محمدہ، ہم راہ گمگشتہ ہیں، ہم پکارتے ہیں اعینونی یا عباد اللہ، یا غوث یا خواجہ یا نقشبندی یا بدوی یا شاذلی، یہ ہمارے مدد کرو، یا یہ ہمارے مددگار ہیں، ہماری مدد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مددگار ہوں گے، یہ خود ہی سے مددگار نہیں ہو سکتے، بلکہ یہاں پر جو الفاظ آیا اعینونی یا عباد اللہ، اللہ کے یہ بندے ہیں اور وہ ہماری مدد کے لیے ہیں۔ اسی طرح شفا قاضی عیاض میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ ممبر پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اس پر اپنا ہاتھ رکھتے اور اپنے منہ پر پھیر لیتے۔ یہ بدلگا موحد جو چاہے اپنی زبان سے ادا کرتے چلے جاتے ہیں، کیا ہی یعنی کتنے ہی سوچنے کا لمحہ ہے، غور کرنے کا لمحہ ہے کہ اتنے سخت الفاظ ذکر کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اے بدلگام موحد، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے مثل بشر ہوں کو لیے پھرتے ہیں، بار بار ان کی زبانوں پہ یہی الفاظ ہوتا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، یہی آیت مبارکہ ان کے لیے ایک ورد بنا ہوا ہے ان کی زبان پر، یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ بس وہ تو ہماری طرح بشر ہیں، وہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ اور اس کے ساتھ یوحا الیہ بھی ہے، اس پر غور نہیں کرتے، مجھے وحی ہوتی ہے، خدا کا پیغمبر ہوں، اس پر ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ ایک ما بھی اشتراک ہوتا ہے، دو چیزوں میں مشترک چیز ہوتی ہے، یعنی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو دو چیزوں میں پائی جاتی ہے، تھوڑا شے اس میں اشتراک کا مطلب یعنی ایک چیز دو ذاتوں میں پایا جانا، ایک ہی چیز دو چیزوں میں پایا جانا، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، تو اس کو اشتراک کہتے ہیں، مشترک کہتے ہیں، یعنی مشترک ملکیت جیسے ہوتی ہے، چیز ایک ہی ہے،
کوئی ایک گھر کا مالک ہے لیکن گھر ایک ہے لیکن اس کے مالک دو ہے، تو کیا ہوا؟ اس کی مالک ہونے میں مشترک ہو گئے، یعنی دو اس کے مشترک. جس طرح تجارت میں اشتراکیت ہوتی ہے، یعنی پارٹنرشپ جس کو آپ بولیں گے، تو وہ اسی طرح اشتراک کی وضاحت کر رہے ہیں کہ دو چیزوں میں مشترک چیز ہوتی ہے. ایک مابہل امتیاز ہوتا ہے، مشترک تو دونوں ہوتے ہیں لیکن ایک شے ہوتی ہے جس سے دونوں میں برابری جہاں ہوتی ہے، اس برابری کو ختم کرنے کے لیے، امتیاز کرنے کے لیے، دونوں کے درجے میں فرق کرنے کے لیے ایک شے ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مابہل امتیاز. اسے غور سے ذرا ملاحظہ فرمائے. جس سے فضیلت کا فیصلہ ہوتا ہے، مابہل امتیاز وہ شے ہوتی ہے جس سے اس فضیلت، اس ذات والے کے یعنی امتیاز والے کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے. کیا گدھے میں اور تم میں اور جوہریت، جسمیت، نمو، احساس، حیات مشترک نہیں؟ غور کریں، انسان اور گدھا دونوں چیزوں میں کتنی چیزیں برابر ہیں. جوہریت یعنی اس کا جوہر ہونا، جوہر یعنی جوہر اور عرض دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ یعنی اس کو آپ سمجھنے کے لیے ایک مثال کہ دیوار ہے اور اس کو لگنے والی جو چیزیں ہوگی وہ ہوگی عرض، دیوار ہوگی جوہر یعنی جسم والی ذات. اب اس کو جو لمبائی، چوڑائی، موٹاپا اور اس کے لیے جو چیزیں لگتی ہے، سفید، کالی اور تمام چیزیں، یہ ہوگی اس کے عرض یعنی جوہر دیوار اور اس کے جو صفات ہوئے وہ عرض. اسی طرح انسان ہوا جوہر اور اس کو بخار، سردی، گرمی، لمبا، پست قد، موٹا، دبلا اور یہ دو صفاتیں آتی ہیں اس کے لیے کہ خوبصورت، بدصورت اور تمام چیزیں، یہ ہوگی اعراض. اور انسان جو ذات ہے وہ ہوگا جوہر. تو یہ آپ جب سمجھ گئے ہیں تو جوہریت میں انسان اور گدھا، اسی طرح جسم ہونے میں انسان کے پاس بھی جسم ہے اور گدھے کے پاس بھی جسم ہے. اسی طرح نمو یعنی گروتھنس، اس کے اندر بڑھتے جانا، یہ گدھا بھی پیدا ہونے کے بعد وہی حالت پہ نہیں ہوتا اور نہ انسان ہوتا ہے، دونوں کے اندر برابر بڑھتے جانا ہے. احساس حیات، زندگی کا احساس انسان کو بھی ہوتا ہے، گدھے کو بھی ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں غور کرتے آ جائیں، مشترک نہیں. کیا غور کریں کہ یہ دو چیزیں یہ تمام چیزیں مشترک نہیں، اس کے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے، مگر تمہارا امتیاز انسان ہونے میں وہ تفوق تو علم، عقل اور فہم سے ہے. یعنی انسان جو گدھے سے امتیاز ہوتا ہے، گدھے اور انسان میں فرق اس کی عقل، فہم اور اس کے سمجھ پر اس کا دار و مدار ہے. یہ انسان کو گدھے سے امتیاز کرنے والی چیز ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات بابرکت کو، جیسے وہ بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہے، آپ کو ہماری بشریت اور حضور کی اعلیٰ بشریت میں امتیاز کرنے کے لیے یوحا الیہ، یہ بڑا امتیاز ہے. یعنی آپ کی طرف، آپ بھی بشر ضرور ہیں لیکن آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ عام بشر نہیں ہماری طرح. تو جس طرح یہ مثالاً ذکر کیا گیا کہ ایک ادنا مخلوق میں اور آپ میں جیسا فرق ہے، اسی طرح آپ میں، ایک عام بشر میں اور ایک اللہ تعالیٰ کی خاص فضیلت والی ذات، اس میں جو فرق ہے، یہی فرق، یہی امتیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. بس ذرا سا غور اور عقل لگانے کی ضرورت ہے. یا جیسے ابو جہل اور تم میں، اور غور کرتے چلے جائیں، انسانیت مشترک ہے اور فرق زیادہ کچھ نہیں. ابو جہل بھی انسان تھا، وہ بھی عقل والا تھا، فہم والا تھا، اور آپ بھی انسان ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ اسلام ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ابو جہل سے امتیاز کرتی ہے، فرق کر دیتی ہے، جدا کر دیتی ہے. اسی طرح تمہارے میں اور رسول خدا میں مابہل اشتراک، یعنی وہ چیز جس میں دونوں مشترک ہیں، برابر ہیں، وہ ہے انسانیت. دونوں انسان ہیں. اگر انسان نہ ہوتے، وہ بھی فرشتے ہوتے، تو پھر اسوہ حسنہ ثابت کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر وہ فرشتے بن کر آتے تو یہ کہتے کہ وہ فرشتہ ہے، اور فرشتے کی طاقت اور قوت الگ ہوتی ہے، وہ نظر کیسے آئے؟ انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی شکل میں بھیجا ہے، ورنہ آپ کی
آپ کے مقام کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سمجھ نہ سکا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے حضور کا مقام کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ تو پیکر بشریت میں اس دنیا میں تشریف لے آئے، تو انسانیت میں اشتراک دونوں برابر ہیں، لیکن امتیاز وحی الہی یعنی وحی الہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت یہاں فرق اور امتیاز والی ہو جاتی ہے، الگ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ معلوم ہے اس مابہ الاشتراک کو کون بیان کرتے ہیں؟ غور سے ملاحظہ کریں، یعنی یہ مابہ الاشتراک جس میں دونوں برابر ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عام انسان آپ کا امتی ہونے کے باوجود وہ کون اس بات کو بار بار ذکر کرتا ہے؟ ابو جہل اور دوسرے کفار، اللہ اکبر۔ یہ بار بار ان کا منشا یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری طرح ہے۔ غور کریں یہ کون کہا کرتے تھے؟ یہ ایک امتی کا تو شیوا نہیں، امتی کے لیے تو لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ایک کافر اور مشرک جو تعصب اور نفرت کی بنا پر اپنے اللہ کے رسول کے لیے مابہ الاشتراک وہ شے جس میں دونوں برابر ہیں اس کو بار بار ذکر کرتے جانا، اور ایک امتی ہو کر آپ کا کلمہ گو ہو کر آپ کی رسالت کو مانتے ہوئے وہی بات ذکر کرنا، بس فرق یہ ہے کہ وہ ابو جہل تھا، یہ ایک مسلمان ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ابو جہل اور دوسرے کفار بھی یہی بیان کرتے تھے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی ہمارے مثل ہے، یعنی اس رسول کو کیا ہوا، کیا ہے، کھانا کھاتا ہے، یعنی ہماری طرح اور بازاروں میں پھرتا ہے، یہ رسول بھی تو ہماری طرح ہے، ہم ان کا کلمہ کیوں پڑھے؟ یہی نظر تھی تو وہی کفار اور مشرکین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بشریت اور انسانیت پہ ٹکی ہوئی تھی، آپ کی رسالت تک ان کی نظر نہیں پہنچی، اگر پہنچتی تو وہ بھی اعلیٰ درجے کے صحابہ کی صفوں میں نمایاں ظاہر ہوتے تھے۔ اسی طرح اسی کی وضاحت واضح ہے، یعنی ہمارے مثل اور مابہ الامتیاز پر کس کی توجہ نظر تھی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ذی النورین رضی اللہ عنہ، مظہر العجائب رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نظر تھی تو مابہ الامتیاز پر تھی، یعنی مابہ الاشتراک پر نہیں تھی، جس پر دونوں یکساں مل رہے تھے اس پر نہیں تھی، بلکہ جس پر دونوں جدا ہو رہے تھے اس پر نظر تھی۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا سی بہترین اور لطیف اور باریک نقطہ آپ کے سامنے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسی شے کہ جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے اس پر آپ کی نظر تھی۔ بار بار کوئی صحابی بتا لے کہ جن کی زبان پر یہ کلمہ ان کی زندگی میں کبھی ادا ہوا ہو کہ ما ھذا، یہ تو بشر ہے کہ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، کس صحابی نے یہ ادا کیا؟ اور آج کا امتی یہ کس طرح جرأت کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امتی کہنے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی کلمہ اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے جو ابو جہل اور ابو لہب اور نہ جانے اور کیسے کیسے بڑے بڑے کفار کے زبانوں سے ادا ہوا۔ الغرض، کیا انہوں نے انا بشر مثلکم کہا، یا کنت عبدہ وخادمہ، اور ویحک انا عبد من عبید محمد یہ کہا؟ یعنی صحابہ کی شان دیکھیں، ان کے کیا الفاظ تھے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس طرح سے کس صحابی نے کہا؟ یا انہوں نے کیا کہا، کنت عبدہ وخادمہ، اور ویحک انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ سماعت فرمائے کہ میں تمہاری طرح آدمی ہوں، یا میں ان کا بندہ تھا، خادم تھا، بندہ کے معنی خادم، اور تجھ پر افسوس ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، یعنی غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور ان کے غلاموں کا ایک غلام ہوں۔ یہ بھی سنا ہے، لست کہیئتکم ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ تو قرآن کھلے اور واضح الفاظ میں
بیان فرماتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ روایتوں میں یا حدیث میں آپ تعویل اگرچہ کہ کریں، یہ فلاں پر احتمال یا ضعیف فلاں فلاں آپ کچھ کہتے پھریں، لیکن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن ہے، اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں، یعنی عام عورتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ جب عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی وہ عورتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں چلی گئی، جب آپ کے عقد میں گئی تو امہات المؤمنین کے ٹھہرائیں، امہات المؤمنین کہلائیں، ایک بڑا مقام انہیں عطا ہوا۔ تو جب حضور کی نسبت سے عام عورتیں حضور کی نسبت سے ایک بڑا مقام کہلائے اور عام دوسری عورتوں سے ان کا امتیاز ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا تصور تو دور تک انسان کی عقل سے بالا تر ہے، انسان وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اب غور کریں، یہاں پر ہم بس مختصر سا ذکر کر ایک دوسری وضاحت ذکر ہو رہی ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے، تھوڑا سا اسی کے بارے میں ذکر کر کے ختم کرتے ہیں اس نشست کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اسی طرح اور ایک روایت قرآن پاک میں ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، یہ روایتیں، یہ احادیث، یہ آیات، قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان کن چیزوں پر دلالت کرتے ہیں؟ انسان ذرا غور کریں، یعنی اس کے تمام ایک تو آپ سن چکے ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اگر برابری کا دعویٰ ہوتا تو کیوں کر یہ آیت نازل ہوتی؟ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، پیغمبر کو اب ایسا نہ بلاؤ جیسا تمہارے میں کا بعض کو پکارتا ہے، جیسا ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تم نبی کے بارے میں اپنا وہ خیال نہ کرو کہ وہ بھی ہماری طرح ہے اور اس طرح مت پکارو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ امتیوں کو ادب سکھلا رہا ہے اپنے حبیب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے درمیان جو رسول ہیں ان کا مقام تم نہیں جانتے، ان کا مقام میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم سنو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، تم پیغمبر کو ایسا نہ بلاؤ جیسے تمہارے میں کا بعض کو پکارتا ہے۔ بادشاہ مہربانی سے کہہ دے کہ تم میرے بھائی ہو، تو کیا تم بھی بادشاہ کو بھائی صاحب کہہ کر پکارو گے؟ کتنے پیارے انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ مہربانی سے اگر کہہ دے، وہ اپنے بڑے درجے سے اتر کر آپ پر شفقت کھا کر، نرمی کھا کر یہ کہہ دے آپ تو میرے بھائی ہیں، تو کیا ہم بھی اس کا فائدہ اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب؟ تو کیا ہوگا؟ کیا آپ پکارو گے؟ بے ادب، بے نصیب یہی ہوگا۔ ادب اگر نہ ہو تو پھر وہ کسی نصیب کا اور کسی فائدے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اللہ کے حبیب سے بے ادبی نہ دین کا رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے متعلق بے ادبی نہ دین کا رکھے گی نہ دنیا کا۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی، یہ تو کھلا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ خسر، خسارہ اور خسران، یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں، لفظ ایک ہی ہے لیکن استعمال الگ الگ ہے۔ خسر ابتدائی خسارے کو بولتے، خسارہ دوسرے نمبر پہ آتا، خسران جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے عربی زبان میں اتنے زیادہ معنی ہوں گے۔ ایک بہت ہی بڑا خسران ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوگا اور آخرت بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی۔ یعنی سب سے اہم بات اور خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے ہے کہ جتنی عبارتیں اور جتنی وضاحتیں یہاں ہوئی ہیں، اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دین کی بنیاد اور اس کا اہم مقصد ہے کہ ادب، الف دال با ادب، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ اب یہ اگر
تمام عبادتوں میں آپ لے لیں، تمام اعمال میں آپ ملاحظہ کر لیں کہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا ادب ادب ادب، یہی چیز ہے اور یہی خلاصہ دین کا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان غور کرتے چلے جائے، پوری قرآن مجید پڑھ لے، جہاں جہاں وہ تأمل اور تدبر کرے گا اسے نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں انسان کو ادب سکھلا رہا ہے، اور ان کے بھی حالات دیکھ لیں اور ان کے بھی واقعات پڑھ لیں جو بے ادبی کے نتیجے میں انہیں اس سے دوچار ہونا پڑا اور ان کو دنیا اور آخرت میں خسارے کے وہ حقدار اور مستحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت آپ کا مقام اور آپ کے مرتبے کا ادب نصیب فرمائے، آپ کے شایان شان جس قدر ہم سے ہو سکے آپ کے متعلق ہمارے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط ترین بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے تمام کے دلوں میں جاگزی فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ڈاکٹر روبینہ کے مسائل کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آمین۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر روبینہ صاحبہ کی جتنی مشاکل اور مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد آسان فرما دے اور ان کی مصیبتوں کو راحتوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے جائز مقاصد تمام پورے فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔